دیکھیں ہم کسی کے بھی مخالف ہوں، لیکن مذاق اڑانا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کیسی ہی حرکت کر رہا ہو، چاہے وہ کیسا ہی معاملہ کر رہا ہو۔ اب سمجھ لیجیے یہ مذاق سے کیا مراد ہے، مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو بے وقوف سمجھیں اور ثابت کریں، آپ کسی شخص کو دل ہی دل میں بے وقوف سمجھیں، من ہی من میں اس کے بارے میں غلط بات سوچیں، یہ مذاق اڑانا ہے۔ تو یہ مرض انسانوں میں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہے۔ اہل علم کا مطلب یہ نہیں عالم مفتی، اہل علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لیا پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا، پڑھ لیا پڑھ کے انجینئر بن گیا، پڑھ لیا پڑھ کے مفتی بن گیا، پڑھ لیا پڑھ کے نیک آدمی بن گیا، دین میں لگ گیا، دین کے کاموں میں لگ گیا۔ اب یہ اپنی نیکی کو ایک ناز کی طرح لیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں 11 سال کی عمر میں تھا تو والد صاحب نے تہجد کے وقت اٹھایا، کہا کہ بیٹا چلو اٹھو نماز پڑھو، تو اور بھی بہت سے طلباء تھے وہ سب سوئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا با دیکھا میں الحمدللہ تہجد پڑھ رہا ہوں تو اور یہ سب سوئے ہوئے ہیں، تو والد صاحب نے کہا کاش کہ تو بھی سویا ہی رہتا۔ جس نیکی کے بعد اپنی نیکی کا گھمنڈ پیدا ہونے لگے، جس نیکی کے بعد دوسرے لوگوں کے بارے میں کیسے غلط لوگ ہیں، کوئی شرم ہی نہیں آتی، ان کو ایسے نہیں آتا، ان کو ویسے نہیں آتا، کیسی گھٹیا عورتیں ہیں، ایسے بے پردہ چلتے ہیں، کیسے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے غلط کام کرتے ہیں۔ یہ جو ہم اہل دین، بظاہر نام کی اہل دین ہیں ہم لوگ، تو اہل دین جو ہیں دوسروں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ یسخرون ہے، مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا مذاق اڑانا بالکل پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عیسائیوں کا مذاق اڑایا تھا، اللہ نے ایمان چھین لیا۔ تو ہم اہل ایمان جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بس پھر ہم اس کے بارے میں ایسے ایسے نظریات رکھنے لگتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور یہ تصدیق ہی نہیں کرتے کہ غلطی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی۔ ایک ادارے میں ایک جگہ کچھ گڑبڑ ہوئی تو 4 علماء کرام کو بلایا کہ دیکھو یہ CCTV ہے، اب دیکھیے یہ طالب علم غلط حرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو یہ چاروں اساتذہ گواہی دیں گے پھر آگے معاملہ کریں گے۔ تو میں حیران رہ گیا، ان میں جو مفتی صاحب تھے انہوں نے ویڈیوز ضائبت دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، حالانکہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرے نے بھی کہا جی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تیسرے نے مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہا، حالانکہ ویڈیو چل رہی ہے، تو صاف دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا عیب کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، صاف اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں۔ چہ جائے گے کہ ہم کبھی اس کو بتا رہے کبھی اس کو بتا رہے۔ شیخ خالد عراقی، یہ عراق کا گورنر تھا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، تو خالد عراقی جو تھے، خالد بن عبداللہ، انہوں نے پیغام بھیجا عبد الملک بن مروان کو کہ آپ اس برس حج پہ نہ آئیں، آپ کے بارے میں سازش چل رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ تو خالد بن عبداللہ کو عبد الملک بن مروان نے بلایا، کہا آپ آ جائیں، آئے اور کہا خالد بن عبداللہ سے بتاؤ کون لوگ ہیں؟ کہا جی مجھے اطلاع ملی ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہی لوگ ہیں یا نہیں، لیکن چند لوگوں کے بارے میں مجھے شبہ ہے، اس وجہ سے آپ سے کہا۔ کہا وہ کون لوگ ہیں؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا قتل کر دوں گا۔ کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا بتانا پڑے گا، نہیں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا مجھے قتل کر دو لیکن میں ایسے نہیں بتاؤں گا جب تک میرے پاس شرعی طور پر کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس نے خالد بن عبداللہ 35 سال کا نوجوان، عراق کا گورنر، اس کو تختہ دار پہ کھڑا کر دیا۔ کہا بتاتے ہو یا نہیں بتاتے؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کیا گردن کاٹ دوں گا؟ کہا کاٹ دو۔ گردن خالد بن عبداللہ کی کاٹ دی، لیکن اس کا نام نہیں لیا کہ مجھے یقین نہیں ہے۔ اور یہاں چھوٹے سے گمان کے اوپر ہم مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ایسے فتوے لگاتے ہیں، کیا دیندار کیا بے دین کے، کہ کیا ہے دل کے اندر حقارت پیدا ہو جائے، دل کے اندر تمسخر پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا دین میں آگے چلے جاتے ہیں تو ہمیں پیچھے والے لوگ انتہائی گھٹیا لگتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بل عجبت ویسخرون، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، جب ان کو نصیحت کی جائے لا یذکرون، نصیحت نہیں لیتے، کہتے بھائی یہ
گھٹیا، ان کے بارے میں کیا سوچوں؟ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب یہ کوئی نصیحت کی بات دیکھتے ہیں یا نصیحت کی نشانی سنتے ہیں، یستسخرون، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو کسی انسان کے بارے میں تحقیر آمیز رویے کی ایک شکل مذاق ہے، تحقیر آمیز رویے کی ایک شکل بے عزتی ہے، تحقیر آمیز رویے کی ایک شکل حقارت سے نصیحت کرنا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں ناراضگی کا اظہار